بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈ، اس ویڈیو میں SPSS اسٹیٹسٹیکل پیکیج فار سوشل سائنس، جس میں ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے، اس کا انٹروڈکشن بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ہے SPSS سافٹ ویئر۔ یہ ایکسل شیٹ کی طرح ہے، لیکن اس میں زیادہ شیٹیں ہوتی ہے۔ اس میں یہاں پر ایک ڈیٹا ویو ہے، جبکہ دوسرا ہے ویریبل ویو۔ ویریبل ویو کو اگر ہم کلک کریں تو یہ انٹرفیس آتا ہے، اگر ڈیٹا ویو پہ کلک کریں تو پھر یہ انٹرفیس آتا ہے۔ سب سے پہلے ویریبل ویو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہے نیم۔ یہاں پر کسی بھی MCQ ٹیسٹ، ملٹیپل چوائس کوشچن کا ٹیسٹ ہو یا کوشچن ایئر ہو، اس میں جتنے بھی ویریبل ہوں گے وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں۔ اور ٹائپ کہ وہ کون سا ٹائپ ہے، فرض کر لیں کہ یہاں پر نیم میں فرسٹ جو لکھا جاتا ہے ID، میں نے ID لکھ دیا، یعنی رسپونڈنٹ کا آئیڈینٹی نمبر۔ تو یہاں پر نومیرک آ گیا، کیونکہ یہ نومیرک ڈیٹا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے ویڈتھ، کہ یہاں پر اگر ہم ڈیٹا ویو میں جائیں تو یہ کالم جو ہے، ان کا ویڈتھ جو ہے وہ 8 ہے، یعنی 8 اسپیس۔ یہ ہے ڈیسیمل۔ اٹ مین اگر ہم ڈیٹا ویو پہ جائیں اور یہاں پر 1 پٹ کریں کہ یہ فرسٹ آئیڈینٹی رسپونڈنٹ ہے، تو یہ آ گیا 1.00۔ لیکن جب ہم ویریبل ویو میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ڈیسیمل آتا ہے 1 یعنی ID آتا ہے 1.00۔ تو اس کو اگر ہم 0 کر دیں، پھر ڈیٹا ویو پہ جائیں تو یہ 1 آ گیا، یعنی وہ چیزیں جو ہے 0.00 ختم ہو گئی۔ اب جب میں نے کلک کیا تو یہ بہت سی یہاں پر ویریبل اپیئر ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، ان کو سلیکٹ کر کے کلیئر کر دیں۔ اس کے بعد ہے لیبل، کہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں، مثلا ID کے لیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں آئیڈینٹی۔ اس طرح اگر یہاں پر جینڈر ہو تو یہاں پر ہم جینڈر لکھیں گے، یہاں پر مختصراً لکھیں گے GEN۔ اگر لوکیشن ہو تو LOC لکھ کر یہاں پر اس کی کمپلیٹ سٹیٹمنٹ لکھ دیں گے، لوکیشن۔ اسی طرح اور بھی ویریبل ہوں گے، مثلا ایج لکھ دو، یہاں پر بھی ایج لکھ دو۔ اگر یہاں پر کوئی کوشچن 1 ہے تو اس کی یہاں پر آپ سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیسٹ کوشچنیئر میں جو ہے اگر جینڈر ویریبل موجود ہے، کہ اگر وہ ٹیسٹ یا کوشچنیئر ان کے رسپونڈنٹ میل اور فیمیل ہیں، تو اس کی پھر ہم یہاں پر کمپلیٹ لکھ دیں گے جینڈر۔ تو یہ ہم نے لکھ دیا۔ اس کو بھی ڈیسیمل پلیسز کو ہم 0 کر دیں گے۔ اب یہاں پر آ جاتی ہے ویلیوز۔ اب جینڈر چونکہ میل اور فیمیل ہیں، تو ہم جب ڈیٹا انٹر کریں گے ڈیٹا ویو میں، تو ہم جینڈر کے لیے، میل کے لیے 1 پٹ کریں گے، فیمیل کے لیے 2 پٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم منشن کریں گے کہ ہم نے یہ ویلیو دی ہے 1، اور اس کو لیبل کر دیں گے کہ 1 فار میل، اور یہاں سے ہم
انٹر کر دیں گے، یہاں پر 2، پھر اس کے بعد 2 فار فیمیل، اور اس کو ایڈ کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے۔ اسی طرح باقی ویریبل بھی، جس کی کمپلیٹ تفصیل میں آگے جو ہے بتاؤں گا آگے آنے والی ویڈیوز میں۔ تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈیٹا ویو پہ۔ ڈیٹا ویو میں جو ہے مختلف کالم ہے، اگر کوئی کالم ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ رائٹ کلک کرو اور یہاں پر انسرٹ ویریبل، تو نیا ویریبل، یہ دیکھیں ویریبل انکلوڈ ہو گئے۔ اگر میں کنٹرول زیڈ کر دوں تو یہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایرو ایڈ کرنا یہاں پر کوئی ویریبل تو انسرٹ کیسز پہ کلک کریں گے۔ ڈیٹا ویو میں جب سارا ڈیٹا پٹ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہو، جس کی ہم تفصیل نے آنے والے ویڈیوز میں بتائیں گے، کہ یہ آئیکن جو ہے سیو فائل کے لیے ہے۔ اسی طرح یہاں پر بیسک چیز، اگر ہم ڈیٹا میں جائیں تو یہاں پر ہم کیسز کو سارٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا آئی ڈی ہے، اس کو ہم اسینڈنگ ڈسینڈنگ اینڈ اسینڈنگ آرڈر میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے مرج ایڈ کیسز، اگر ہم نے کیسز یعنی جو رسپونڈنٹ کی آئیڈینٹی یہ ایڈ کرنے تو یہ طریقہ کریں گے۔ اگر ہم نے ایکسٹرا ویریبل کسی دوسری ایس پی ایس سی شیٹ سے انٹر کریں گے تو یہ یوز کریں گے۔ اس طرح فائل کو سپلٹ کرنے کا طریقہ، کیسز کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ، ویٹ کیسز وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ٹرانسفارم کمپیوٹ ویریبلس، کہ اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، سم کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ استعمال کریں گے۔ اس طرح ریکوڈ انٹو سیم ویریبل، یعنی جو ہم نے کوڈ انٹر کیے ہیں 1 2 3 فارم میں، ان کو ہم سیم ویریبل میں پھر ریکوڈ کر سکتے ہیں، کوئی اور نام دے گی یا سیم نام، بلکہ سیم نام ہو۔ ریکوڈ انٹو ڈفرینٹ ویریبل بھی کر سکتے ہیں ہم، اس طرح سو آن۔ نیکسٹ ہے انالیسس۔ انالیسس میں ہم انالیسس کرتے ہیں۔ اگر ڈسکرپٹو پہ جائیں تو یہ فریکوینسی ہے، کہ ہم فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں، ڈسکرپٹو اسٹیٹسٹک معلوم کر سکتے ہیں، کراس ٹیبل بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح یہ ٹیبل ہے، کسٹم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ کمپیئر مین، ہم مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ون سیمپل ٹی ٹیسٹ، مختلف ٹیسٹ لگا سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ، پیئر سیمپل ٹی ٹیسٹ، ون وے انووا۔ اس طرح جنرلائز ماڈل ہے، یعنی ریگریشن استعمال کرنا ہو، یہ ہے کوریلیشن کے لیے، یہ ریگریشن کے لیے بھی ہے۔ اور جنرلائز لینئر ماڈل، یہ یہاں پر آگے یونیویریٹ، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم جب انالیس کرتے ہیں تو یونیویریٹ انالیسس کرتے ہیں، ملٹی ویریٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں ڈیٹا ریڈکشن پہ تو فیکٹر انالیسس ہوتا ہے، یہ اسکیل ہے ریلیبلٹی انالیسس معلوم کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہاں پر مختلف قسم کے گراف بنائے جاتے ہیں، بار گراف، 3D لائن گراف، ایریا گراف، پائی گراف وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایس پی ایس ایس کی جو ہے مختصراً اس کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم فائل کو سیو کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔